دل سے گفتگو کریں گے تو بھی آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، اور جو بہت زیادہ اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہے آپ اس کو بھی دلیل سے زیر نہیں کر سکتے۔ اور یہ دونوں کیٹیگری آج کل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے دوست روزانہ کئیوں سے ملتے بھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، سب سے بڑا تکبر تو بڑا ہے نا، جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے، لباس کا تکبر ہوتا ہے، شکل و صورت کا، حسن و صورت کا تکبر ہوتا ہے، ذہانت کا تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی بڑی ساری شکلیں ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے خطرناک تکبر ہے علم کا تکبر۔ سب سے خطرناک تکبر ہے علم کا تکبر۔ جو بندہ یہ سوچ لے کہ میں تو بڑا کچھ جانتا ہوں، انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو سب سے بڑا تکبر علم کا تکبر۔ اس پر ایک سمجھانے کے لیے بہت سارے واقعات، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سن کے انسان جلدی ذرا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کو، اللہ والا تو نہیں، یعنی متکبر تھا لیکن علم والا تھا، متکبر تھا لیکن علم والا تھا۔ سویا ہوا رات میں شیطان آ گیا خواب میں، اور شیطان نا وہ رسے بنا رہا ہے، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں، یا ابھی بھی دیہاتوں کے اندر وہ رسے بناتے ہیں گھروں کے اندر، وہ رسے بنا رہا ہے شیطان۔ کچھ چھوٹے چھوٹے باریک باریک رسے ہیں، کوئی موٹے موٹے رسے ہیں۔ تو وہ جو بندہ جو یہ خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی علم والا لیکن متکبر ہے۔ وہ اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ سائز مختلف کیوں ہیں، پیمانے الگ الگ کیوں ہیں، کیا کسی کی گردن موٹی یا کسی کی گردن باریک؟ اس نے کہا نہیں، یہ چکر نہیں ہے، یہ گناہوں کے حساب سے موٹے اور باریک ہیں۔ جس کے گناہ کم ہے اس کے لیے باریک پھندہ ہے، جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کے موٹے پھندے ہیں۔ تو وہ جو خواب دیکھ رہا ہے نا، اس نے اپنے زعم میں، کیونکہ وہ متکبر تھا لیکن علم والا بھی تھا، اس نے اپنے زعم میں کہا کہ پھر میرے آستے تیرے کول تے تیار ہی کو نہیں ہونا، میرے لیے تم سے تو پھندا ہی نہیں بنے گا۔ شیطان نے آکھیا، شیطان کہنے لگا کہ مجھے تمہارے لیے پھندا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ علم کا تکبر ہی کافی ہے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم کا جو تکبر ہے سب سے خطرناک تکبر ہے، سب سے خطرناک۔ اور علم چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، جب تکبر بنتا ہے تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ چاہے دنیا کا تکبر آ جائے، یعنی دنیا کے علم کے اعتبار سے تکبر آ جائے، میریاں ڈگریاں، یا دین کے اعتبار سے کہ دیکھو جی میری تقریر تے تو لوگ آش کر اٹھ دیں، تو دونوں طریقے سے انسان اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھتا ہے۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سے یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو رحمان کے جو بندے ہیں ان کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں جو سب سے بہترین جو رحمان کے جو بندے ہیں ان کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کی جو راتیں گزرتی ہیں وہ راتیں ان کی سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، یعنی وہ راتوں میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چار باتیں کرتے ہیں بس۔ رات کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ میں تشریف فرمائے، گھر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور باہر کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اس دولت کے شکرانے کے طور پر اسلام کی نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے, اس کا شکرانہ میں یہ دوں گا, میں ساری رات عبادت کیا کروں گا, میں اب سویا نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, فوراً باہر آئے اور آ کر فرمانے لگا کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں, تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں, اور میرے حرم میں 11 بیویاں بھی ہیں, اور میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں اور کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں, اور میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت میں میانہ روی ہونی چاہیے. یہ معمول اللہ کو پسند نہیں کہ انسان عبادت میں آئے تو بس عبادت ہی کرتا چلا جائے. خود قرآن پاک کے اندر بے شمار دفعہ اللہ پاک نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا, تھوڑا وقت عبادت اور باقی آرام بھی فرمایا. ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے, اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے. تو راتوں میں عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اب سارا عبادت ہی عبادت. اسی طرح اللہ رب العزت نے 26ویں سپارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الزاریات میں, ان المتقین فی جنات وعیون, آگے جا کے فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون, کہ جو ایمان والے متقی لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. ان کی نشانی یہ ہے وبالاسحار هم یستغفرون, وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. اسی طرح اور بے شمار آیات قرآن پاک کی ہیں, احادیث کے اندر بھی تہجد کے بارے میں, اس کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سب میں بسا اوقات انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے, آپ سب کو بھی ہوتا ہے, لیکن کمزور بھی ہیں, اور یہ کمزوری جو ہے, یہ ضعف جو ہے, یہ ہماری فطرت ہے. اللہ نے کہا ہے انسان بڑا ضعیف ہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کمزور ہے. اب شوق ہے تہجد پڑھنے کا لیکن آنکھ نہیں کھلتی, تو اس کے چھوٹے چھوٹے طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اگر تہجد کی نیت سے عشاء کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد پڑھنے کا بھی ثواب ملے. پھر اس سے بڑھ کر حدیث پاک ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے, گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی.